اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے، سورہ یوسف آج سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس میں 12 رکوع ہیں۔ یہ 12 رکوع پہ مشتمل ایسی صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسن القصص فرمایا ہے کہ سب سے بہترین قصہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، یا جس کو کہہ لیں ہمارے شاعروں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، ہمارے جو مفسرین نے تو خیر اس صورت کے تمام پہلوؤں پہ بڑے جامع شرح و بسط لکھی ہے، لیکن جو واعظین ہیں، مقررین ہیں، اپنے خطابات میں، تقریروں میں جو خطبے دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں ایک پہلو صرف حسن کا پہلو اجاگر کیا گیا ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے یہ شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور کما حق ہو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سورہ یوسف کو میرے نظریے کے مطابق جہاں تک اس کا جو تفسیر پڑھ کے سمجھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اسے احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں ایک پیغمبر کی زندگی کے ٹربل سے لے کے اس کی زندگی کے مصر کے بادشاہ بننے تک کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریباً 11 برس عمر تھی، جب انہیں ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پہ، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حسد بھی آ جاتا ہے، بغض بھی آ جاتا ہے، تو باپ کی آنکھوں کا آپ تارا تھے، پیغمبر کی آپ اولاد تھے، اور صاحب اقبال بچپن سے ہوا کرتے ہیں۔ بچپن میں ہی آپ میں ایسی خوبیاں تھیں کہ جو آپ کو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، فریفتہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ تو بعد میں اجاگر ہونے شروع ہوئے، لیکن آپ کی زندگی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ باپ کی محبت اور شفقت بے پناہ آپ کو حاصل تھی۔ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو آپ سے حسد ہو جاتا ہے اور آپ کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور قرآن حکیم نے، یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحبتوں کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا۔ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے 13 سالہ مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھی پل سکون کا نہیں ہے۔ جب آغاز نبوت ہوتا ہے تب سے لے کے ہجرت مدینہ تک رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی صحبتوں سے، تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے لبریز ہے، اور ان حالات میں ان کو ہم ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ اللہ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور اپنے محبوب کو بتایا کہ یہ سارے کفار مل کے بھی اس ہستی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس چراغ کو رب روشن کر رہا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں پھینکنے بھائیوں نے مارا نہیں تھا، وہ اپنے ذمہ قتل نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ارادہ قتل کا ہی تھا کہ یہاں پھینکیں گے بھوکا پیاسا مر جائے گا، تو یہ تدبیر انہوں نے کی تھی۔ اور ہم پہلے پارے میں دیکھ کے آئے ہیں کہ ایک تدبیر یا چال بندہ چلتا ہے اور ایک تدبیر رب بناتا ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ جب بچانے والی ذات بچا رہی ہو تو مارنے والی ذات مار نہیں سکتی۔ زندگی بھی رب دیتا ہے، موت بھی رب دیتا ہے، عزت بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رزق کا بھی وہ وارث ہے، اولاد کا بھی وہ وارث ہے، جان مال اولاد، ہماری زندگی ہماری موت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ ذات بتا رہی ہے کہ محبوب جب وہ سارے بھائی مل کے یوسف کو کنویں میں پھینک کے بھی یوسف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جس پہلو کا، زندگی کے پہلو کا قرآن حکیم نے سب سے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جب 11 سال کا یوسف کنویں میں پھینکا گیا تھا تو انہ کان من الصالحین، وہ تب بھی نیکوکاروں میں سے تھا۔ اور پھر اللہ کی ذات نے تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ یوسف کی بات بیان کی، جب آپ 40 سال بعد، آپ 11 سے 40 کو ایڈ کریں، 11 میں 40 کو، تو 51 برس زندگی بنتی ہے۔ زندگی کے 51 برس میں بھی رب کیا فرما رہا ہے، تخت مصر پہ بیٹھا یوسف بھی انہ کان من الصالحین۔ اتنی زندگی گزر گئی ہے، ہمارے 40 دن بے عیب نہیں گزر سکتے، اور یوسف کی زندگی کے 40 سال کی رب قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ یوسف میں کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ آپ پہ تہمتیں لگی ہیں، آپ کو قید کیا گیا ہے،
صرف وہ اس پہ نہیں زندگی نے بس کر دیا کہ بس بھائیوں نے پھینک دیا اور آپ بک گئے، تو یہ آپ کی پوری زندگی، یہ 12 کے 12 رکوع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی کٹھنائی نہیں ہے جس کا ذکر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے وہ پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، آپ کا کردار میلا نہیں ہوا، یعنی رب ان کی گواہیاں دیتا ہے جن کے کردار باوقار ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اپنے کردار کو بچا کے چلتا ہے تو آج بھی میرا رب اس کے ساتھ یوسف جیسا ہی سلوک کرتا ہے، یعنی لغزشیں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن آپ سے تو لغزش بھی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جس صالحیت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو برائی میں ملوث نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اس کا پہلا رکوع ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے، قرآناً عربیاً، یعنی عربی قرآن کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ کیونکہ اہل عرب کی زبان عربی تھی تو ان کو کسی اور زبان میں قرآن دیا جاتا تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اردو میں لکھا ہوا ایک ان پڑھ بندہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر آپ کی سڑکوں پہ کہیں کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے نا اردو میں، تو اس کو وہ ڈرائیور جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا قانون ہی انگلش میں آپ کو دیا جائے گا تو آپ اس کو کبھی بھی فالو نہیں کر سکتے۔ معاشروں میں بگاڑ اسی تہذیب کی وجہ سے آتا ہے جب ہم اندھا دھند کسی اور کی تہذیب کو فالو کرتے ہیں۔ جب کسی اور کی تہذیب کی پیروی کی جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اپنی تہذیب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو اپنی تہذیب سے ہٹ جاتا ہے وہ پھر ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کی ذات نے مینشن کر دیا کہ اہل عرب کو وہ زبان دی گئی اللہ کی طرف سے جو ان کی اپنی زبان ہے، جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ، بما اوحینا، اس قرآن کے ذریعے، الیک ھذا القرآن، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔ اب یہ قرآن حکیم نے یہی چیز میں نے پہلے بیان کر دی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، محبوب ہم آپ سے اس قصے کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین قصہ ہے، یعنی اس میں صرف ایک حسن کا پہلو نہیں ہے، اس میں صالحیت کا پہلو ہے، اس میں اپنوں کے حسد سے لے کے غیروں کی تہمتوں تک، اور غیروں کی تہمتوں سے لے کے وہ پھر فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھائے جانے تک کے معاملات سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس لیے اللہ نے اسے احسن القصص فرمایا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا اباتی، اے میرے محترم باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک پیغمبر کا خواب ہے جو پیغمبر کو سنایا جا رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی عمر تب 10-11 برس ہی تھی جب آپ یہ خواب سنا رہے ہیں اپنے ابا جان کو کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے سورج ہے اور چاند ہے اور 11 ستاروں کو دیکھا ہے، لی ساجدین، وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، آپ نے فرمایا، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکید لک کیدا، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک شاعر نے لکھا ہوا ہے شعر کہ یوسف وانگوں کھو دے وچ نہ سٹ دیون، پراواں کونوں خواب لکائی پھرنا وا، کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھیں، آپ جانتے تھے کہ میرے بیٹے حسد کرتے ہیں، آپ نے منع کر دیا۔ یا آج بھی ہر انسان، وہ انسان جس کے پاس بڑا اچھا خوابوں کا سلسلہ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے قرآن حکیم کی روح سے کہ تمہیں جس بندے کا پتہ ہو یہ میرے سے حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس سے اپنے خواب بھی
چھپا کے رکھو۔ اور ہماری زندگی اگر ہم ابھی کی اپنی زندگی دیکھیں نا، ہم نے خواب کیا چھپانے ہیں، ہم تو اپنی زندگی نہیں چھپا پا رہے۔ سوشل میڈیا پہ جب تک ہم اپنے ناشتے کی ویڈیو نہ شیئر کر لیں، جب تک ہم لنچ کی سٹریک نہ بھیج لیں، جب تک ہم اپنے خوشی غم کا اظہار نہ کریں، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس پہلو سے انسان کو روکا ہے، اگر وہ اس سے باز آ جائے تو بہت سے معاملات زندگی کے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کیا کریں گے، سازش کریں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام، الحدیثہ یعنی خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تجھ پہ پورا فرمائے گا اپنا انعام، علیکا تیری ذات پر، والا آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپ، من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی جن کی آپ نسل سے ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں آپ کے والد صاحب نے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، آج ہم نبی کے علم غیب پہ باس کرتے ہیں اور ڈرتے کوئی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے چنا ہے نبیوں کو۔ جس کو حیثیت رب دیتا ہے اس کو میں اور آپ گٹا نہیں سکتے۔ جس کی شان رب بڑھاتا ہے، دنیا اس کو گندا اور میلا نہیں کر سکتی۔ آپ کے دیکھیں والد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ تو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ بہکاتا اور بھٹکاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک پیغمبر کی شان ہے۔ دیکھیں حسد بھائی کرتے ہیں، تو انہوں نے نسبت شیطان کی طرف کر دی ہے کہ یہ سارا کام کون کرواتا ہے، شیطان کرواتا ہے۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ والدین کا رشتہ ایسا ہے، پت بھاویں برا ہوے ماں برا کہندی نہیں، تے مار کے بھی بچیاں دا دکھ کدی سہندی نہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسے ہی چن لے گا تجھے تیرا رب۔ یہ دیکھیں یہ ساری پیشن گوئیاں وہ ہیں جو ایک باپ نے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنے پیغمبر بیٹے کے لیے کی، کہ یہ نہیں کہ یہ حسد کریں گے تو مار ہی جائے گا، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا رب تجھے چنے گا۔ یعنی آپ کو اپنے بیٹی کی پیشانی میں وہ نور نبوت نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ تجھے چنے گا، یعنی کہ ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ کی نوازشوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے آزمائشوں کا ٹائم ہوتا ہے ایسے نوازشوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہاں ہماری فطرت یہ ہے کہ ہمیں آزمائشیں طویل لگتی ہیں اور نوازشیں شارٹ لگتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی ایک وقت آئے گا تیرا رب تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی باتوں کا انجام سکھا دے گا، یعنی تجھے تعبیریں بتانے والا بھی بنائے گا، ماہر بنائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پہ اپنا انعام پورا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر۔ یعنی آپ کی پیشن گوئی کیا ہے کہ جیسے اللہ نے نبوت کے لیے اس خاندان کو چنا ہوا ہے، میں نبی ہوں تو میرا بیٹا بھی نبی ہی بنے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک رب وہ دانا اور حکیم ہے جو جانتا ہے کہ اس نے کون سا کام کس وقت پہ انجام دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انہی حکمتوں میں غور کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک باپ کی پیشن گوئی ہیں جو آگے چل کے ایک ایک کر کے ساری پوری ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے ساتھ فرما دیا ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، ساتھ اپنے سارے خاندان کی خیر مانگ لی ہے کہ اللہ انعام کو پورا فرمائے گا۔ اس میں بد دعا کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ بھلے بھائی بڑا برا کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یوسف انہیں معاف کر کے ان پہ بھی رحمت بن جائے گا، ان کے لیے بھی وہ دعائے خیر ہی کرے گا۔ اسی صورت میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے بھائیوں سے بدلہ لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے تو میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو میں کیوں بدلہ لوں، میں نے آج ان کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہی فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا۔ آپ نے اہل عرب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کو عام معافی کا اعلان ہے۔ عام معافی میں کیا ہوتا ہے
بعض اوقات ہم کسی کو معافی دیتے ہیں اور ساتھ نہ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے میرے دل سے نہیں بھولے گی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معافی کیسی تھی؟ سرکار نے فرمایا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کسی سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تم سب کو عام معافی کا۔ کاش ایسا وقت آئے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم پہ معافی لینا اور دینا دونوں آسان فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔